الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 رمضان مبارک ہے اور الحمدللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہم سے جدا ہوتا جا رہا ہے اور ہم لیلۃ القدر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اسی کو آگے بڑھائیں گے کہ فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو حکم کرتا ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ میں زمین کی طرف پرواز کرتے ہیں، ان فرشتوں کی جھرمٹ کے پاس سے ایک سبز رنگ کا پرچم ہوتا ہے جسے یہ کعبے کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں، اور اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد امت مصطفیٰ کے لیے خصوصیت ہے کہ مقدس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط حضور نے فرمایا میری امت کو عطا فرمائیے، سابقہ امتوں میں سے کسی کو یہ شرف نہ ملا۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اس کے بارے میں محققین کے بہت سے اقوال ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی طرف لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے فلاں رات لیلۃ القدر ہوگی تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ نے ان کو لڑتے دیکھ کر ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا مگر فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا، اب تم اس رات کو 29، 27 اور 25 رات کی تاریخوں میں تلاش کرو۔ پتہ لگا کہ لیلۃ القدر کی رات طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت لیلۃ القدر کو مخفی اور پوشیدہ رکھتا ہے۔ اولیاء کرام اور اولیاء اللہ کو تمام بندوں پر چھپا دیا گیا تاکہ سب بندوں کا احترام باقی رہے۔ نماز وسطیٰ کو چھپا دیا گیا تاکہ تمام نمازوں کی حفاظت کی جائے۔ موت کا وقت چھپا دیا گیا تاکہ ہر وقت خوف خدا میں زندگی کو گزارا جائے۔ جمعے کی دعا کی قبولیت کا وقت چھپا دیا گیا تاکہ تلاش میں پورے جمعے کا وقت ثواب حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے سے دعاؤں میں قبولیت والی دعا کو چھپا دیا گیا تاکہ بندہ خدا تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ لیلۃ القدر کو اس لیے پوشیدہ رکھا کہ رمضان کی راتوں کو فضیلت حاصل ہو جائے۔ لیلۃ القدر کو اس لیے پوشیدہ رکھا کہ طاق راتوں میں جاگ کر اس عبادت کو حاصل کر لیا جائے۔ لیلۃ القدر کو اگر معین کر دیا جاتا تو اس میں عبادت نہ کرنے والے بہت بڑا مجرم ہو جاتے۔ لیلۃ القدر اگر معین ہو جاتی تو اس میں نہ جاگنے والے محروم کہلاتے۔ لیلۃ القدر اگر معین ہو جاتی تو اس کی شب بیداری فرض ہو جاتی، اور اگر اولیاء اللہ سجدہ ریزو، عبادت گزارو، پرہیزگاروں نیکیوں کی بات پوچھے ہو تو ان کے لیے ہر شب شب قدر ہے۔ بزرگان دین کے لیے ہر شب قدر ہوا کرتی تھی۔ اگر محبوب کا قرب نصیب ہو جائے تو ساری راتیں لیلۃ القدر ہیں، جس طرح اس کی ملاقات کا ہر دن جمعے کا دن ہے۔ روح المعانی میں بات موجود ہے، غرض رات شب قدر میں جس طرح شب بیداری میں 1000 ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر لیلۃ القدر معین ہو جاتی تو اطاعت نہ کرنے والوں کو 1000 ماہ سے زیادہ نافرمانی کی سزا ملتی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبی میں تشریف لے گئے اور ایک شخص کو سوتے ہوئے پایا تو ارشاد فرمایا، یا علی نبہ، اے علی اسے جگائیے تاکہ یہ وضو کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جگا دیا اور بارگاہ رسالت امام علیہ السلام میں عرض کی کہ بے شک آپ نیکیاں کمانے میں پہلے فرمانے والے ہیں، پھر آپ نے اسے کیوں نہ جگایا؟ تو فرمایا، اس کا تجھ پر انکار کرنا گناہ نہیں، اور میں نے اس لیے نہ جگایا کہ اگر انکار بھی کر دے تو اس کا گناہ کم رہے۔ اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی، ہم تیری تسبیح و تحمید تقدیس کرتے تو ہیں، زمین میں فساد برپا کرنے والوں خون ریزہ انسان کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ رمضان مبارک میں جب اللہ تعالیٰ کا بندہ رضائے الہی کے لیے روزہ رکھتا ہے، رمضان کی بابرکت راتوں میں شب بیداری کر کے اس کو حاصل کرتا ہے، تو رمضان مبارک کی ہر رات میں لیلۃ القدر کی جستجو کے لیے عبادت کرتا ہے تو شاید یہ رات لیلۃ القدر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر اور اپنی خاص رحمت فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔